ایک طبقہ ہے یہاں بیٹھا ہوا بہت بڑی تعداد میں، آپ میں سے اکثریت والدین ہیں، صاحب اولاد ہیں آپ۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے والد لوگ ہیں اور جتنی والدائیں ہیں، مائیں ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے پلیز اس پر غور کیجئے، کیا آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا مطلب کیا ہے؟ بہت محدود فہم ہے ہماری تربیت کی بھی۔ ہم نے ڈانٹ ڈانٹ کے بچوں کو نماز کے لیے جگا دیا، بیٹی کو نماز کے لیے اٹھا دیا، زبردستی بچی کو تاکید کر کے برقع پہنا دیا۔ کیا اس کو تربیت کہتے ہیں؟ تربیت اس کو کہتے ہیں دوستو کہ آپ کا ہر بیٹا اور آپ کی ہر بیٹی اسلام کو سمجھ کر قبول کرے، فخر ہو اس کو اسلام پر۔ آپ کا نوجوان بچہ، آپ کا نوجوان بیٹی اسلام کو ایک مذہب نہ سمجھے، اسلام کو ایک مکمل تہذیب سمجھے۔ کاش کہ مذہب اور تہذیب کے درمیان فرق کو سمجھانے کے لیے وقت ہوتا۔ آپ جب تک صرف مذہب سمجھتے رہیں گے، جیسے حضرت نے بھی فرمایا تھا، آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی پر اپنے کو متقی سمجھتے رہیں گے۔ جب آپ تہذیب سمجھیں گے اس کو، تو آپ کی زندگی کا ہر کام سنت اور شریعت کے مطابق ہوگا۔ سنت کا لفظی ترجمہ ہی تہذیب ہے۔ ہم لوگ جس طرح ترجمہ کرتے ہیں مدرسوں میں روایتی طور پر، جب ہم کہتے ہیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو ہماری سنت کو پسند نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں آج کل کی زبان میں اس کا ترجمہ تہذیب سے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس کو میری تہذیب پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سب سے بڑے حدیث کے استاد کے سامنے میں یہ تشریح کی جسارت کر رہا ہوں۔ تہذیب ہے اسلام۔ اب آپ بتائیے، کیا ہماری شادیاں اسلامی تہذیب کے مطابق ہو رہی ہیں؟ 90% ہمارے نمازیوں کے گھروں کی شادیاں اسلامی تہذیب کے خلاف ہو رہی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی تہذیب شادیوں میں پسند نہیں ہے، اور جب ہم کو حضور کی تہذیب پسند نہیں ہے تو حضور اعلان کر چکے کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنا سیریس معاملہ ہے یہ صرف فضول خرچی کا معاملہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی تہذیب کو ناپسند کرنے کا معاملہ ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے کا معاملہ ہے، اس کو مسترد کرنے کا معاملہ ہے۔ اسلامی تہذیب، ہر قدم پر اسلامی تہذیب، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے آرام کرنے باتیں کرنے مسکرانے ہنسنے ہر چیز میں اسلامی تہذیب ایک بہت ہی مہذب، بہت سویلائزڈ، بہت نوبل، بہت ہی شریفانہ طریقہ سکھاتی ہے۔ علماء سے یہ بھی درخواست ہے کہ وہ اسلامی تہذیب کی تشریح کریں اپنے شاگردوں کے سامنے، اور والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب کے مطابق تربیت کریں، اور ان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تہذیب کی تفصیلات سمجھیں۔ والدین سے میری گزارش ہے کہ آپ اسلام کے سلسلے میں اپنی سمجھ کو بڑھائیے تاکہ آپ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں۔ اگر آپ خود اسلام کی سمجھ میں
کمزور ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کو اسلام سمجھا نہیں پائیں گے۔ اور اس وقت کا ماحول یہ ہے کہ چاروں طرف اسلامی تہذیب کو بدنام کیا جا رہا ہے، شکوک و شبہات، اعتراضات کی یلغار ہے۔ دو ٹی وی چینل ہمارے ملک میں چل رہے ہیں میری معلومات کے مطابق، شاید اور زیادہ ہوں، جو صرف اور صرف اسلام کے خلاف اعتراضات اور بدگمانیاں، اعتراضات کرنے اور بدگمانیاں پیدا کرنے، اور مسلم نوجوانوں کے اندر، لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر سوالات، شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ چینل مخصوص ہیں۔ ان چینلوں پر کوئی اشتہار نہیں آتا، ان چینلوں پر کوئی خبروں کا نشریہ نہیں آتا، وہ صرف اور صرف، اب بتائیے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں وہ چینل دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور میں ان نوجوانوں کو بالکل الزام نہیں دیتا، لیکن وہ نوجوانوں کو سوالات دینے کی صلاحیت، سوالات کے جوابات دینے کی صلاحیت اکثر والدین کے پاس نہیں۔ بیٹی پوچھتی ہے مما یہ پردہ کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ ہم پر ظلم نہیں ہے؟ پوچھتی ہے لڑکی کہ طلاق کا کیا قانون ہے اسلام میں؟ شوہر نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، ختم ہو گئی، شوہر کو اتنا حق ہے، ہمیں کیوں حق نہیں ہے؟ عورت پوچھتی ہے، لڑکی پوچھتی ہے کہ بھائی کو ڈبل حصہ اور مجھے سنگل حصہ ترکے میں، ایسا کیوں ہے؟ اب والدین کہتے ہیں چپ رہو بدمعاش بدتمیز، چپ رہو۔ اس سے اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ دال میں کالا ہے۔ یہی ہو رہا ہے اکثر گھروں میں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے عام مسلمان مردوں اور عورتوں نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ اب یہ دور ڈو اور ڈونٹ کے ذریعے آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کو ان کو کنونس کرنا پڑے گا، آپ کو ان کو مطمئن کرنا پڑے گا، اور اس مطمئن کرنے کے لیے آپ کی بھی تو کچھ عقلی صلاحیت کو بڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ مسلسل علماء کے پاس جاتے رہیں، وہ باتیں علماء سے پوچھتے رہیں۔ یوٹیوب پر کئی علماء کے بہت اچھے اچھے بیانات آتے ہیں، ان کو سنتے رہیں۔ پختہ علماء اور بزرگوں کے پاس بار بار جائیں۔ میں بہت جگہ جاتا ہوں اور ماشاءاللہ بڑے مخلص حضرات مجھ سے کہتے ہیں حضرت 4 سال سے آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ تو میں کہتا ہوں آپ نے کیوں نہیں فون کر دیا، میں پہلے ہی حاضر ہو جاتا۔ یہ تو چاہتا ہے کہ نیا جوتا ہو اور اس پر تیل ہو اور منڈا ہوا سر ہو، 2 گھنٹے پہلے منڈا ہوا، صبح نہیں، تاکہ کوئی بال بھی نہ نکلا ہو، اور ایسی حجامت ہو کہ کسی مقامی اسپتال میں علاج ہی نہ ہو۔ ایک کا جملہ ہے کہ 4 سال سے دیدار کا اشتیاق تھا۔ میں نہیں کہوں گا کہ آج بھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا ہے، کیونکہ مجھے زندہ واپس جانا ہے، یہ باؤنسر مجھے بچا نہیں پائیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ کے ذہن میں بے چینی ہے، حالات کے سلسلے میں حساسیت ہے، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مگر کتنے لوگوں نے سفر کر کے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نوجوان علماء تک ایسی بات کرتے ہیں کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر ہمارے علماء نے کیا ہے، اور ہم زندگی اور موت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے 200 میل کا 100 میل کا سفر نہیں کر سکتے۔
یہ شدید بے طلبی ہے، اور خطرہ دشمن کی سازشوں سے کم اپنی غفلت اور سستی اور کاہلی سے زیادہ ہے۔ والدین اپنی زندگی میں تقوی کو لائیں، تب ان کی نصیحتیں بچے مانیں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں سے کو تو بہت نیک بنانا چاہتے ہیں، لیکن خود ان کی زندگی میں قول اور عمل میں فاصلہ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے، اس نے بیل بجائی، آپ کا بیٹا دروازے پر گیا، اس نے آ کر بتایا کہ فلاں صاحب آئے ہیں، آپ کے دوست ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کا موڈ اس وقت خراب ہے، حسب معمول بیوی سے لڑے ہیں آپ۔ حسب معمول کو انڈر لائن کیجیے گا، کیونکہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے۔ شوہر کی واپسی کا جب وقت ہوتا ہے تو بیوی وظیفہ پڑھتی ہے، آل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو۔ عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، گھر پہ جب آپ پہنچیں گے تو آج میرے لیے بہت دعائیں وہ کریں گی کہ آج بیان صحیح ہوا۔ ان سب کی حجامت بننی چاہیے۔ بیٹا آیا، ابو آپ کے فلاں دوست ملنا چاہتے ہیں۔ ابو بولے جاؤ کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے۔ اب اگلے دن بچے نے ہوم ورک پورا نہیں کیا، اور بچے سے پوچھا کہ بیٹا کر لیا ہوم ورک؟ کہاں جی کر لیا، جاؤ کاپی دکھاؤ۔ کاپی میں تو ہوم ورک نہیں تھا۔ تو ابو کہنے کہ بیٹا جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ بتائیے اس باپ کی اس نصیحت کا اثر بچے پر کیا پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بچہ بیوقوف ہے؟ اور خاص طور پر آج کل کا بچہ، وہ بچہ کہے گا ہمارے ابا ایک نمبر کے بدماش ہیں، مجھے جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں اور خود جھوٹ بول لیں، مجھے جھوٹ سکھا رہے ہیں، جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یہ ہے والدین کا مسئلہ، دوہرا معیار۔ اولادیں بہت نوٹ کرتی ہیں، یاد رکھیے وہ زمانہ گیا جب بڑے بھولے بالے بچے پیدا ہوتے تھے، اب تو ماں کے پیٹ سے کمپیوٹر سائنٹسٹ پیدا ہو رہا ہے۔ عجیب برین ہے آج کل کے بچوں کا، عجیب دماغ ہے۔ پہاڑا یاد کرنا پہلے بچوں کو مشکل ہوتا تھا، اب چند سال کا بچہ اور وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آسانی سے سمجھتا ہے۔ ہر زمانے کے ارتقاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کی ذہنی اور دماغی صلاحیت کو بھی امپروو کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی انسانی ارتقاء کا بنیادی سبب ہے۔ والدین سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں، مگر پھر وہی مسئلہ کہ اور بھی طبقات ہیں۔ خدا کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ ہفتے میں ایک بار، اب میں ایک عملی ترکیب بتا رہا ہوں تربیت کی، ہفتے میں ایک دن آپ 2 4 5 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ تربیتی نشست کے لیے خاص کر لیجیے۔ روز تو آپ نہیں کر پائیں گے، نہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کریں، اور بچے اکتا بھی جائیں گے۔ کسی ہفتے میں ایک دن جس میں آپ کو تھوڑی فرصت ہو، کوئی وقت طے کر لیجیے 3 4 گھنٹے کا، اور کوئی بہت اچھی چیز گھر میں پکوائیے، اور بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ نشست کیجیے، ڈنڈا مت رکھیے گا۔ بڑا ڈر لگتا ہے ان والدین سے، ان استاذوں سے مدرسے کے جو موٹا سا ڈنڈا اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ دیکھو بچے ہنس رہے، خوش ہو رہے کہ یہ حضرت بالکل درست بات کہہ رہے ہیں۔ ایک قصہ ہے کہ قصائی بکرے کو لے کر جا رہا تھا اور بکرا بہت چلا رہا تھا۔ سڑک کے دوسری طرف ایک باپ اپنے بیٹے کو مدرسے لے کر جا رہا تھا۔ تو بچے نے پوچھا ابا یہ بکرا چلا کیوں رہا ہے؟
تو باپ نے بتایا بیٹا یہ کسائی لے کے جا رہا ہے، ہاتھ میں چھری ہے نا، بکرا سمجھ رہا ہے ابھی مجھے کاٹے گا اس لیے چلا رہا ہے۔ تو بڑی معصومیت سے بچہ بولا اچھا میں تو سمجھا تھا کہ مدرسے لے جا رہا ہے۔ سمجھے؟ 2-3 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے خوشگوار موڈ میں۔ اب بچوں کو آپ ایک ہفتے پہلے کام دے دیجیے، بچہ حضرت یوسف کی کہانی کو ذرا سا قصے کو یاد کرنا سمجھنا۔ پچھلے ہفتے آپ نے ان کو بتایا، اس نے ہفتے میں تھوڑی محنت کی، اب آپ بیٹھ گئے۔ سناؤ بچوں سناؤ، کتنا سمجھ میں آیا تمہارے؟ بتاؤ کیا سمجھ میں آیا؟ حضرت یوسف کے کیریکٹر میں کیا بات تم کو اچھی لگی؟ سیدنا عبد القادر جیلانی کا واقعہ ان کو سنائی۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے جن کے بچپن کے واقعات ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیے، لطیفے سنائیے، کوئی قصہ سنائیے ان کو۔ سچ بولنا بیٹا کتنی بڑی بات ہے، سچ بولنا۔ راستے میں کچرا نہ پھینکنا، اپنے جوتے موزے کو سلیقے سے رکھنا، چاہے کلاس میں جاتے وقت یا گھر میں آتے وقت، الٹا سیدھا نہ پھینکنا، اپنے کپڑوں کو ٹھیک سے ٹانگنا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام صرف کرتا پاجامہ داڑھی کا نام نہیں ہے۔ ہر ہفتے چند دن، چند گھنٹے، 2-4 گھنٹے بچوں کے ساتھ بہت خوش مزاجی کے ساتھ بیٹھیے، پھر دیکھیے وہ بچے کیسے پروان چڑھتے ہیں۔ بچوں کے بگاڑ کی ذمہ داری اللہ کے رسول تک بتا چکے ہیں کہ بچوں پر نہیں، بچوں کے ماں باپ پر ہوتی ہے۔ اکثر شادی کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کو باپ نے شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی اور ایک فیملی کو مینج کرنے اور رن کرنے میں کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، باپ نے بیٹے کو نہیں سمجھایا اور ماں نے بیٹی کو نہیں سمجھایا۔ اور نوجوان لڑکا اتنا خوش ہوتا ہے اپنی شادی کے انتظار میں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں شاہجہاں بنوں گا اور میری ممتاز محل آئے گی، ممتاز بیگم، اور ہم دونوں مل کے تاج محل بنائیں گے۔ اور 15 دن 20 دن یہ ہنی مون کا وقت جب ختم ہوتا ہے، تب آٹے دال کا بھاؤ دونوں کو معلوم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب لڑکا کہتا ہے یار یہ تو پھنس گیا، میں تو بہت ہی آزاد تھا، رات کے 12 بجے آؤں، 1 بجے آؤں، 2 بجے آؤں، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہوتا تھا، اور یہاں تو 10 بجے سے موبائل پہ بیوی ٹن ٹن شروع کر دیتی، کہو یو آر ٹو لیٹ۔ اور لڑکا بیٹھا ہے دوستوں کے ساتھ، اس کی تو عادت ہے۔ وہ سوچنے لگا یار یہ میں تو پھنس گیا، آزادی ٹھیک تھی۔ اور لڑکی جو سمجھ رہی تھی کہ بس ممتاز محل، ماشاءاللہ مزے ہوں گے، میں لیلا وہ مجنوں۔ اب وہاں 10-12 دن کے بعد ساس نے کہا کہ اٹھو اٹھو چائے بناؤ۔ چائے بنائے؟ ناشتہ بناؤ، ناشتہ سوتے رہو گی، یہ تمہارا میکا نہیں ہے، سسرال ہے۔ ہاں وہ لڑکی سمجھی میکا ہی ٹھیک تھا۔ اماں تو 11 بجے تک سونے دیتی تھی، اب وہ بھی پچھتا رہی، یہ بھی پچھتا رہی۔ کس بات کا نتیجہ ہے یہ؟ نہ باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ ذمہ دار زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، نہ ماں نے بیٹی کو سمجھایا کہ شادی کے بعد کی زندگی کیا ہوتی ہے، کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ کوئی سمجھاتا ہی نہیں۔ اور کالجز میں پڑھنے والی لڑکیاں کیا پڑھتی ہیں؟ جیولوجی،
केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, जिनका उनको जिंदगी में इंशाअल्लाह कभी इस्तेमाल नहीं कर रहा। हिमालय पहाड़ के नीचे फुला किस्म के पत्थर हैं। अब आपकी बहू घर में हिमालय पहाड़ पर लेक्चर दे, क्या काम आ रहा है उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स क्या काम आ रही है? उसको हिस्ट्री और जियोग्राफी क्या काम आ रही है? घरेलू कामकाज, फैमिली मैनेजमेंट, घर के सब लोगों को खुश रखना। मैं हमेशा ख़वातीन को, यहाँ में मौजूद हैं मेरी बहनें, मैं जब भी मुझसे कोई खातून कहती है कोई नसीहत कर दीजिए, मैं ज़िक्र, मुराक़बा और वजीफ़ा नहीं बताता। मैं हमेशा ख़वातीन से कहता हूँ खुश रहें और खुश रखें। औरत की विलायत ये है। अपने बच्चों और बच्चियों को जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करना सिखाइए। बच्चे नहीं समझ पाते कि जिंदगी क्या है। वो जिंदगी को तफरीगाह समझते हैं, वो जिंदगी को आरामगाह समझते हैं, वो जिंदगी को चरागाह समझते हैं। हालांकि जिंदगी एक इम्तिहान गाह है। न वो तफरीगाह है, न आरामगाह है, न चरागाह है। तफरीगाह तो आखिरत है, जन्नत है। आरामगाह तो जन्नत है। खाओ पियो मस्ती करो, न कोई चिल्ला मांगेगा तुमसे, न 3 चिल्ले मांगेगा। मुतमईन रहो। हाँ, कुछ तबलीग वालों से खतरा है, वहाँ भी वो अल्लाह मियां से ये कहेंगे कि हमको हूरें मिल गई, सब मिल गया, मगर गश्त नहीं मिला। तो हमको गश्त भी कर रहा है, तो अल्लाह में कहें जाओ गश्त करो, जाओ जाओ जाओ। अब गश्त करेंगे तो वहाँ इस्तक़बाल कर रही हूरें, अब वहाँ उनसे 6 नंबर बोलेंगे, वहाँ कहेंगे आई लव यू। और अगर 6 नंबर बोलना शुरू किया तो हूरें कहीं भागो यार, ये सब वहाँ था, यहाँ कुछ नहीं है। भाई जिंदगी को समझो, ये चंद दिन की मुद्दत है, असल आखिरत है। जरा सलीके से गुजार लो, मजे ही मजे हैं। कितनी नादानी है, कितनी कम फहमी और कम समझी है कि हम अपने शागिर्दों को, नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को न दुनिया समझा सके, न आखिरत समझा सके। क्या किया हमने? दिल रंग से हलाक होने लगता है जब मैं सुनता हूं कि हमारे नौजवान लड़के और बाज़ जगह लड़कियां भी नशे की आदी हो रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वालिदैन की बदतरीन नाकामी की दलील है। ड्रग्स के आदी हो रहे हैं। अभी भी कल मैं वहाँ सूरत में था तो एक सीनियर एडवोकेट साहब ने मुझे बताया कि सूरत में मुसलमानों की कुल आबादी 9 से 10% है, लेकिन जेल में मुसलमानों की आबादी 24% है। अल्लाहु अकबर। क्यों? ज्यादातर ड्रग्स की वजह से। हमारे नौजवान ज़हनी टेंशन का शिकार हैं। जिनसी ख्वाहिशात ने उनको पागल बना रखा। शादियां देर से हो रही हैं। अजीब जमाना है ये। मुझे अपने नौजवान बच्चियों पर बहुत रहम आता है। उनके अंदर सेक्सुअल जज्बात और ख्वाहिशात 12-13 साल की उम्र से उनको पागल बनाने लगती है और शादी होती है 30 साल की उम्र। इस दौरान वो गुनाह न करें ये तकरीबन नामुमकिन है। मैं बहुत साफ बात करने का आदी। नामुमकिन है कि कोई लड़का और लड़की पाक दामन रहे इतनी लंबी मुद्दत की जवानी गुजार कर मौजूदा गंदे माहौल में। जब आपने उनको मोबाइल दे रखा है, उनके हाथ में लैपटॉप है, उनकी दोस्तियां हैं, आप उनको कॉलेजों में भेज रहे हैं,
اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کے انتظامات کیجیے. مدرسوں کو مضبوط کیجیے. یہ دینی مدارس اس ملک میں اسلام کی وجود کی ضمانت ہیں. انہی کے دم سے اس ملک میں اسلام باقی ہے. مدرسوں کی اہمیت اب اس زمانے میں مسلمان کم سمجھ رہے ہیں، اسلام کے دشمن زیادہ سمجھ رہے ہیں. مضبوط کیجئے ہر علاقے کے اندر لوگ اپنے اپنے علاقے کے مدارس کو. اور ظاہر ہے کہ پورے علاقے کے ہر مسلم گھر کے تمام بچے مدرسے میں نہیں آئیں گے. بہت سے بچے اسکولوں میں جائیں گے، بہت سے بچے کالجوں میں جائیں گے، بہت سی بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں جائیں گی. تو پھر پاکیزہ ماحول کے اسکول اور کالج بھی قائم کیجئے. شادیوں پر سے خرچے بہت کم کر کے ان نیک کاموں پر اپنے پیسوں کو خرچ کیجئے. اسکول کھولیے، اسلامی اسکول، کالج بنائیے اسلامی ماحول کے اگر ممکن ہو. میں جانتا ہوں کہ آج کل کے حالات میں اب اس سلسلے میں بھی بہت رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. اس کی ایک ترکیب میں اور بتایا کرتا ہوں، یہاں بھی بتاتا ہوں. اگر ہم اپنے اسکول اور کالج اپنے پسندیدہ طریقے پر نہیں چلا سکتے تو ہر علاقے میں اپنے ہاسٹل ہم قائم کر سکتے ہیں. اور بچے پڑھیں اگر کسی اور اسکول میں، مگر وہ رہیں کسی پاکیزہ اسلامی ہاسٹل میں. بچے وہاں رہیں گے 6 گھنٹے، 17-18 گھنٹے رہیں گے ہمارے پاس اس ماحول میں. یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ ہاسٹل قائم کیجیے. اگر مجبوری ہے کہ ہمیں ایسے اسکولوں میں بھیجنا پڑ رہا ہے جو ہماری پسندیدہ معیار کے مطابق نہیں ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تربیت کریں ہم ہاسٹل میں رکھ کر، تاکہ ان کے اندر اتنی پختگی اور میچورٹی پیدا ہو جائے کہ وہ اسکول اور کالج میں وہ چیز لیں جو لینے کی ہے اور وہ چیز چھوڑ دیں جو نہیں لینے کی ہے. خذ ما صفا ودع ما قدر، اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے.